باہر سے وہ ایک معمولی سا مکان معلوم ہوتا تھا، مگر اندر ہائی کلاس جوا چلتا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور مکان کی اوپر والی منزل پر درجن بھر افراد مختلف قسم کا جوا کھیل رہے تھے۔ ایک ٹیبل پر فلیش کی بازی لگ رہی تھی۔ کھلاڑیوں کے ارد گرد موجود تماشائیوں میں ایک بھورے بالوں والی حسینہ بھی تھی۔ اس کی ہمدردیاں بظاہر اس ادھیڑ عمر سیٹھ کے ساتھ تھیں جو گزشتہ 1 گھنٹے سے مسلسل ہار رہا تھا، حالانکہ وہ بڑا اچھا کھلاڑی تھا اور اس بری طرح سے کبھی نہیں ہارا تھا۔ بھورے بالوں والی حسینہ کا نام نازنین تھا۔ وہ اس اڈے کے پروفیشنل جواریوں کی ساتھی تھی اور ان کی مدد کر کے کمیشن وصول کرتی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا ڈریس پہن رکھا تھا اور سیٹھ عابد علی کے صوفے کے بازو پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیٹھ اس کے قرب سے خوش بھی تھا اور الجھن بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نازنین کی وجہ سے کھیل میں پوری توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے مسلسل ہار رہا تھا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس ہار کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ نازنین نے اپنے دونوں ہاتھ ڈریس کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور سیٹھ کے پتوں کو گھور رہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد اس نے دونوں ہاتھ باہر نکالے، دایاں ہاتھ سر کے اوپر سے بائیں طرف لٹکایا اور بایاں اس کے سامنے بلند کیا۔ اب اس کی انگلیوں میں اسٹیل کی انگوٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک انگوٹھی میں 5-7 جڑا ہوا تھا اور باقی انگوٹھیوں میں تاش کی 4 علامتیں یعنی چڑیا، پان، حکم اور اینٹ کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی انگلیوں کو خاص انداز میں حرکت دینے لگی۔ سیٹھ کے سامنے بیٹھے ہوئے پروفیشنل کھلاڑی نے نظر اٹھا کر لڑکی کی انگلیوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنے پتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیٹھ عابد علی کو شک گزرا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر نازنین کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ دوبارہ جیبوں میں ڈالنے کے لیے نیچے کر رہی تھی۔ تیری انگلیوں میں کیا ہے؟ سیٹھ عابد علی پتے پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ جلدی سے ہاتھ باہر نکال، نہیں تو میں تیرا ہاتھ مروڑ دوں گا۔ پروفیشنل کھلاڑی کا نام جبار خان تھا۔ اس نے بھی پتے پھینک دیے اور سیٹھ کے سامنے جا ٹھہرا۔ کیا بات ہے سیٹھ؟ اس نے بظاہر نرمی سے کہا۔ چھوکری پر کاہے کو ناراض ہوتے ہو؟ کھیل تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جبار خان پیچھے ہٹ جا، مجھے چھوکری سے نمٹ لینے دے۔ سیٹھ عابد علی نے ریوالور نکال لیا۔ تیرے ساتھ میں بعد میں بات کروں گا۔ جوئے خانے میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر ہنگامے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نازنین کا رنگ سفید ہو گیا تھا اور وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے گاؤن نما ڈریس کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ سیٹھ عابد نے ریوالور اس کے پیٹ سے لگا دیا اور تہکمانہ لہجے میں دونوں ہاتھ باہر نکالنے کے لیے کہا۔ نازنین نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور دونوں ہاتھ باہر نکال دیے۔ یہ کیا ہے؟ سیٹھ نے ریوالور سے اس کی انگوٹھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ اونچے کر اور سب کو یہ انگوٹھیاں دکھا۔ نازنین نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ دوسرے کاروباری لوگ تاش کی علامتوں والی انگوٹھیاں دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سیٹھ عابد نے کاروباری لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج میں ہار تک کیوں جا رہا ہوں۔ یہ چھوکری پیچھے سے اشارے دے رہی تھی۔ غصہ جانے تو سیٹھ، جبار خان نے کہا، اپنا پیسہ واپس لے لو اور سنو، چھوکری نے مجھے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ حرامی، تیرا تو میں پیٹ پھاڑ دوں گا، سیٹھ نے کہا۔ ہاشم علی نامی ایک کاروباری نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ روزانہ دھوکہ کیا جاتا ہے، مارو سالے کو۔ خبردار، کوئی آگے نہ بڑھے۔ جبار خان نے نیفے سے کمانی دار چاقو نکال لیا۔ شرافت کی بات ہو رہے، مگر میں کمزور نہیں ہوں۔ شور سن کر اڈے کا مالک شریف خان بھی کمرے میں آ گیا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عین اس وقت ایک باریش چادر پوش شخص عقبی زینت طے کر کے اوپر پہنچا۔ سینے کی نگرانی کرنے والا مسلح محافظ چونکہ ہنگامے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اس لیے چادر پوش بلا روک ٹوک اندر پہنچ گیا۔ سیٹھ عابد علی جبار خان کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر گھبرا گیا اور نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ گولی جبار خان کی ران کو کھرچتی ہوئی گزر گئی۔ نازنین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ شریف خان چیخنے لگا۔ جبار خان زخم کھا کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے
सेठ आबिद अली के रिवॉल्वर वाले हाथ पर चाकू से वार किया। सेठ के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और आस्तीन पर खून का एक थप्पा नमूदार हो गया। इसने पीछे हटते हुए जब्बार खान के पेट में ठोकर रसीद की। जब्बार खान ने ठोकर खाते हुए सेठ का पैर पकड़ लिया और इसे बल देकर नीचे गिरा दिया। फिर वो सेठ के सीने पर चढ़ बैठा और चाकू वाला हाथ बुलंद किया। लोग चीखने लगे मगर किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी चादरपोश अजनबी तेजी से आगे बढ़ा। जब्बार खान के उठे हुए हाथ को पकड़कर बल दिया और इसके मुंह पर जोरदार ठोकर रसीद की। इस नागहानी हमले से जब्बार खान का गुस्सा फजूतर हो गया। वो बड़क मारता हुआ उठा और सेठ आबिद अली को छोड़कर चादरपोश की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र चादरपोश के चेहरे पर पड़ी तो इसके हाथ पैर यूं ढीले पड़ गए जैसे किसी नादीदा मौत ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। उस्ताद बख्तियार तुम? उसने हैरानी से कहा और बेख्तियार बारिश चादरपोश से लिपट गया। शरीफ खान भी आके झपकाता हुआ चादरपोश की तरफ बढ़ा। जब्बार खान पीछे हटा तो वो भी हैरत का इजहार करता हुआ चादरपोश से लिपट गया। उस्ताद बख्तियार तुमने बताया क्यों नहीं? इसने शिकवा किया। हम जेल के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल करते। कोई फ़र्क न पड़ता। मैं कोई सियासी लीडर तो नहीं था। कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा भुगत रहा था और कातिलों का इस्तकबाल करना कोई अच्छी बात नहीं है। सेठ आबिद अली उठकर कुर्सी पर बैठ गया था और हाशिम ने इसके ज़ख्मी हाथ पर पट्टी बांध दी थी। जब्बार खान ने अपनी डांड पर जहां गोली रगड़ डालती हुई गुजर गई थी मफलर बांध लिया था। जब्बार खान, यह हंगामा क्यों हो रहा था? बख्तार हुसैन ने पूछा। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ, सेठ आबिद अली ने गुस्से में कहा। लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम कौन हो। ये इस जगह का असल मालिक है, शरीफ खान ने सेठ को बताया। हम सब इसके नौकर हैं। सेठ आबिद अली ने फर्श पर पड़ा हुआ अपना रिवॉल्वर उठा लिया और बोला, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे एक कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हो गई थी, बख्तियार हुसैन ने कहा। 13 साल की जेल काटने के बाद आज रिहा हुआ हूँ। कत्ल किसी और ने किया था, शरीफ खान ने कहा। उस्ताद को दुश्मनी में फंसाया गया था। नहीं शरीफ खान, बख्तियार ने अफसुर्दगी से कहा, कत्ल मैंने ही किया था। आज अगर मुझे चंद मिनट की देर हो जाती तो मैं फिर वापस जेल पहुंच जाता। ये बात किसी की समझ में नहीं आई। बख्तियार अपने अय्याम असीरी के दौरान ये बात अक्सर कहता रहता था कि जिस कत्ल के सिलसिले में इसे सज़ा हुई थी इसमें इसका एक साथी भी मुलविस था जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका था और उसने ये तहैया कर रखा था कि वो जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले अपने शरीक के जुर्म को कत्ल करेगा। ये बात हुक्काम जेल के इल्म में भी थी। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इसे रिहाई के वक्त नसीहत की थी कि वो बाहर जाकर इज्जत से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, लेकिन बख्तियार ने इसकी बात को बेपरवाही से टाल दिया था। इन हालात में अगर सेठ आबिद कत्ल हो जाता तो पुलिस आंखें बंद करके बख्तियार को गिरफ्तार कर लेती और जब्बार खान के इकबाली जुर्म को कभी तस्लीम न करती। सेठ, रिवॉल्वर जेब में रख लो और पूरी बात बताओ। सेठ ने नाजरीन को बाजू से पकड़कर बख्तियार के सामने किया। इसकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां दिखाईं और कहा, ये लड़की इन अंगूठियों के जरिए जब्बार खान को मेरे पत्तों के बारे में इशारे दे रही थी और मैं मुसलसल खा रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर यह हंगामा खड़ा हो गया। अगर तुम ना आ जाते तो यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। हाशिम अली ने कहा कि फ्रॉड बहुत दिनों से चल रहा है, हम हज़ारों रुपए हार चुके हैं। बख्तियार ने नाज़नीन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नाज़नीन, तुम किसके कहने पर यह काम करती थीं? उस्ताद छोड़ो इस बात को, शरीफ खान ने कहा। नाज़नीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। हम इन लोगों की रकम वापस देने पर तैयार हैं। जब्बार खान, अपनी जेबें खाली कर दो। जब्बार खान अपनी टांग पकड़े हाय हाय कर रहा था। इसने शरीफ खान के हुक्म पर अपनी तमाम जेबें खाली कर दीं और मेज़ पर नोटों का ढेर लगा दिया। शरीफ खान ने सेठ आबिद, हाशिम और इनके तीसरे साथी शाहनवाज से कहा कि वो अपनी अपनी हारी हुई रकम उठा लें। सेठ, तुम हमारे पुराने गाहक हो, इसने मज़ीद कहा। हम तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा हथियार लेकर यहाँ ना आना। आइंदा यहाँ जुआ नहीं होगा, बख्तियार ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा।
تم لوگ کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ کیا بات ہے استاد؟ شریف خان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمارے پاس تو یہی ایک دھندا ہے، اگر یہ بند ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، بختیار نے کہا اور سیٹھ عابد کی طرف دیکھا جو نوٹ اٹھانے میں تعامل کر رہا تھا۔ سیٹھ، یہ ساری رقم اٹھا لو اور باہر جا کر آپس میں بانٹ لینا، جبار خان نے کہا۔ استاد، اس میں میرے پیسے بھی شامل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی عقل سے جیتا ہوں، ان سے کہو کہ دوبارہ میرے ساتھ بازی لگا لیں۔ نہیں، اب یہاں بازی نہیں لگے گی، بختیار نے کہا۔ سیٹھ، اگر اس کو کچھ دینا چاہو تو دے دو، ورنہ سارے نوٹ سمیٹ لو اور جاؤ۔ سیٹھ عابد نوٹ مٹھیوں میں بھر بھر کر اپنی جیبوں میں ٹھوسنے لگا۔ یہ فراڈ بہت عرصے سے چل رہا تھا، اس نے کہا، ہمارا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ چند منٹ میں تمام جواری رخصت ہو گئے۔ شریف خان کے علاوہ ایک چوکیدار اور 2 پروفیشنل پیچھے رہ گئے۔ نازنین بھی سر جھکائے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ استاد، پولیس کو بھتہ کہاں سے دیں گے؟ جب دھندا ہی نہیں ہوگا تو بھتہ کیوں دیں گے؟ بختیار نے کہا اور پھر نازنین کی طرف دیکھا۔ تم بھی جاؤ۔ نازنین بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ خالی ہاتھ چلی جاؤں؟ کیا ملتا تھا تمہیں؟ جو کچھ بھی ملتا تھا اس سے میری بیوہ ماں اور 3 چھوٹے بہن بھائیوں کا گزارا چلتا تھا۔ یہ دھوکے کی کمائی تھی، لوگ یہاں حرام کی کمائی لے کر آتے تھے۔ نازنین نے کہا، اگر اس میں سے ہم کچھ رقم دھوکے سے ہتھیا لیتے تھے تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ تم بھی کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لو، بختیار نے کہا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہیں نوکری کر لو۔ یہ نوکری نہیں کر سکتی، شریف خان نے کہا، یہاں یہ 400-500 روپے روزانہ کما لیتی ہے، نوکری میں اسے 1000-1200 سے زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نازنین نے کچھ بولنا چاہا مگر جبار خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو۔ شریف خان نے بختیار سے پوچھا، استاد، کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤں؟ ایک چائے پلا دو، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ صرف چائے؟ کوئی وسکی یا بیئر شیئر نہیں چلے گی؟ کچھ نہیں، صرف چائے۔ شریف خان نے چوکیدار کو چائے لانے کے لیے کہا اور خود بختیار کے پاس بیٹھ گیا۔ استاد، تم خاصے بدل گئے ہو، اس نے کہا، نہ جوا، نہ شراب، نہ کباب، کیا کسی درگاہ کی چاکری کرنے کا ارادہ ہے؟ بختیار چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، نہیں شریف خان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ واپس چلا جاؤں اور یہ ٹھکانہ تمہارے پاس ہی رہے۔ واپس؟ شریف خان نے پوچھا، کہاں؟ جہاں سے آیا ہوں۔ جیل کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ واپس نہ آ سکوں۔ ایسی کیا بات ہے استاد؟ جبار خان نے کہا، ہم کس روز کام آئیں گے؟ معاملہ کیا ہے؟ بختیار نے گہرا سانس لیا اور بولا، اگر کسی اور سے کام لینا ہوتا تو یہ کام میں جیل میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا تھا۔ ہاں استاد، یاد آیا، شریف خان نے کہا، ایک کمپنی اس جگہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کا آدمی کئی چکر لگا چکا ہے، وہ یہاں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے، مجھے ایک ادھورا کام مکمل کرنا ہے، ایک ایسا کام جس کے بارے میں 13 سال تک سوچتا رہا ہوں۔ اتنے میں چوکیدار چائے بنا کر لے آیا۔ بختیار آہستہ آہستہ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ شریف خان نے چائے کا ایک کپ نازنین کو بھی دیا جو ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ جبار خان نے کہا، استاد، اگر کوئی بندہ شندہ مروانا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بختیار کچھ نہیں بولا، وہ اپنے ادھورے کام کی تفصیل بتانا نہیں چاہ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک عورت کو قتل کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی عورت کو جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا 1/3 حصہ جیل کی نظر ہو گیا تھا۔ اس رات بختیار حسین بستر پر لیٹا تو اس کا تصور اسے 15 سال پیچھے لے گیا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ وہ ایک پرعزم اور مضبوط نوجوان تھا۔ اس کے ذہن میں مستقبل کے بے شمار منصوبے تھے، اگرچہ وہ اس وقت بھی وہاں جوا خانہ ہی چلاتا تھا، مگر طبعاً اس کام کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس جگہ کو ایک ہوٹل میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ 1973 کا سال تھا اور بختیار کو اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔
کچھ رقم تو اس کے پاس موجود تھی اور بقیہ وہ بینک سے قرض لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک روز رات کے 1:30 بجے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ چوہے خانے کا آخری گاہک چند منٹ پہلے رخصت ہوا تھا اور بختیار ایک ساتھ پہلے ہی بستر پر لیٹا تھا۔ کون؟ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک نہایت دلکش نسوانی آواز سنائی تھی۔ بختیار حسین؟ بول رہا ہوں۔ میں نے تمہاری نیند تو خراب نہیں کی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ آواز میں بے تکلفی، اپنائیت اور آسودگی پائی جاتی تھی۔ بختیار نے اس آواز میں زبردست کشش محسوس کی۔ اگر تم 15-20 منٹ کے بعد فون کرتی تو پھر شاید میری نیند خراب ہوتی، اس نے کہا۔ میں ابھی ابھی بستر پر لیٹا تھا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نام؟ نام تو میں نہیں بتا سکتی، لڑکی نے کہا۔ بختیار نے محسوس کیا کہ یہ بات اس نے بڑی ادا سے کہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ یہ بات تو تم ہی کو معلوم ہونی چاہیے۔ نام کے بغیر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ بختیار کو لڑکی کا سوال کچھ عجیب سا لگا۔ اس کے جوئے خانے میں آنے والے بعض لوگ کبھی کبھار خواتین کو بھی لے آتے تھے، لیکن بختیار کو کوئی ایسی خاتون یاد نہیں آ رہی تھی جس سے اس کی اس حد تک بے تکلفی ہو۔ کام؟ کام بس ٹھیک ہی ہے، اس نے جواب دیا اور لڑکی کی آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس کام سے مطمئن نہیں ہو۔ برے کام سے انسان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کمال ہے، لڑکی نے کہا۔ تم اپنے کام کو خود ہی برا کہہ رہے ہو۔ میں نے ایسا آدمی شاید کوئی نہیں دیکھا۔ اگر یہ کام برا ہے تو تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑنے کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن ابھی کچھ رکاوٹ ہے۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس جگہ پر ہوٹل بنانا چاہتے ہو۔ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ بختیار نے حیرانی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں تو ابھی تک تمہیں پہچان بھی نہیں سکا۔ بعض کام پہچان کرائے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں تمہیں 1,00,000 روپے دینا چاہتی ہوں۔ 1,00,000 روپے؟ ایسے ہی؟ اس کے بدلے تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم مذاق کر رہی ہو، شاید تمہیں نیند نہیں آ رہی۔ نیند تو واقعی نہیں آ رہی، لیکن میں مذاق نہیں کر رہی۔ ایک شخص نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں اسے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ بختیار ایک دم چوکس ہو گیا۔ کیسا انتقام؟ دوسری طرف سے قدرے توقف کے بعد کہا گیا۔ میں یہ بات ایک ہی دفعہ کہوں گی، بعد میں اس کا ذکر لفظ کام سے کروں گی۔ تم بھی ایسے ہی کرنا، کیونکہ فون پر احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے۔ میں ایک ظالم شخص کو ٹھکانے لگوانا چاہتی ہوں۔ اس کام کے لیے مجھے تم سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ بی بی، تم نے غلط جگہ گھنٹی بجائی ہے، بختیار نے کہا۔ میں تھوڑی بہت دادا گیری ضرور کر لیتا ہوں، مگر میں نے کبھی کسی انسان کو، میرا مطلب ہے کہ ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ 1,00,000 روپے کو بھی ذہن میں رکھو۔ صرف 1 ہفتے کے اندر 1,00,000 روپے تمہارے ہو جائیں گے۔ میں نے غلط کام کبھی نہیں کیا، بختیار نے قدرے کمزور آواز میں کہا۔ پیشکش خاصی پرکشش تھی۔ اتنی رقم ہاتھ میں آنے کے بعد وہ اپنی خواہش کے مطابق ہوٹل تعمیر کر سکتا تھا۔ خوب، لڑکی نے ہلکا سا کہا لگایا۔ تم تو روزانہ ہی غلط کام کرتے ہو۔ 1 منٹ پہلے تم نے اپنے کام کو برا کہا ہے۔ روز روز برا کام کرنے سے کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک ہی دفعہ برائی سے جان چھڑا لی جائے؟ میں تمہارے بارے میں کچھ جانے بغیر کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ہمارا ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کام مکمل ہونے کے بعد پولیس یقیناً ہاتھ پیر مارے گی۔ ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کام کا محرک معلوم کیا جائے۔ ان کی نظر سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑے گی جو اس ظالم شخص سے تعلق رکھتے تھے اور اس کام سے انہیں کچھ فائدہ پہنچا تھا، اور چونکہ تم ایک مکمل اجنبی ہو گئے اس لیے تم پر ان کی نظر نہیں پڑے گی۔ بختیار کے دل و دماغ میں کشمکش ہونے لگی۔ 1,00,000 روپے
اس کے لیے ایک خاصی معقول رقم تھی۔ اس نے کہا، اگر تم اپنے آپ کو مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہو تو کام کا معاوضہ کیسے ادا کرو گی؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں آدھی رقم پیشگی ادا کروں گی اور آدھی کام مکمل ہونے کے 1 ہفتے بعد۔ یہ شخص ہے کون؟ کیا تم کام کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ مجھے سوچنا پڑے گا۔ تو پھر پہلے سوچ لو، نام میں اس وقت بتاؤں گی جب تم کام کرنے کا فیصلہ کر لو گے۔ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام مکمل ہو جائے گا۔ بختیار کی نیت خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا، پیشگی رقم کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم بقیہ رقم بھی ادا کر دو گی؟ میں تم پر بھروسہ کرتے ہوئے تمہیں 50,000 روپے ادا کروں گی۔ تمہیں بقیہ 50,000 کے لیے مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ کام کی تکمیل کے ٹھیک 7ویں روز میں بقیہ رقم ادا کر دوں گی۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں 10 منٹ کے بعد دوبارہ فون کروں گی، جب تک تم کوئی فیصلہ کر لو۔ ہاں، ایک بات اور سن لو، جس شخص کی میں بات کر رہی ہوں وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تم کوئی زیادہ غلط کام نہیں کرو گے، اوکے؟ اب تم میری تجویز پر غور کرو۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بختیار نے ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اسے وہ ساری بات خواب کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں فون کرنے والی کون تھی اور کس شخص کو قتل کروانا چاہتی تھی۔ بختیار نے سوچا کہ اگر وہ شخص واقعی ظالم تھا تو اسے قتل کرنا اتنا برا کام بھی نہیں تھا، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ معاوضہ خاصا معقول تھا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ بختیار نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے وہی دلکش آواز سنائی دی۔ کیا فیصلہ کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کام میں خطرہ کتنا ہے؟ بختیار نے پوچھا۔ بہت کم، 1% بھی نہیں۔ وہ شخص پرسوں ایک فلیٹ میں تقریباً تنہا ہوگا۔ تقریباً تنہا کا کیا مطلب؟ غالباً اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوگی۔ وہ فلیٹ اس کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ پولیس یہ اندازہ لگائے گی کہ کام کا محرک رقابت تھی۔ تمہاری طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، بختیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ایڈوانس کب اور کس طرح ادا کرو گی؟ اگر تم اپنے گھر سے نکل کر دائیں طرف چلنا شروع ہو جاؤ تو تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تمہیں ایک پرائیویٹ اسپتال نظر آئے گا۔ اس اسپتال سے کم و بیش 2 قدم ادھر ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ باغیچہ ضرور دیکھا ہوگا۔ ہاں، دیکھا ہوا ہے، بختیار نے کہا۔ اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم فون پر بات کر رہے ہیں۔ لڑکی نے بات کاٹی۔ اس باغیچے کے شمالی کونے میں ایک گول حوض ہے جس کے درمیان میں ایک تشت نما فوارہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ فوارہ کافی عرصے سے خراب پڑا ہے۔ کل رات ٹھیک 12 بجے فوارے کی تشت میں تمہیں ایک میلی سی تھیلی رکھی ہوئی ملے گی۔ اس تھیلی میں پورے 50,000 روپے ہوں گے۔ اس وقت رات کے 1:45 بج رہے ہیں۔ بختیار نے لڑکی کو یاد دلایا اور تاریخ بدل چکی ہے۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ آج مارچ کی 11 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ گویا آج رات ٹھیک 12 بجے تمہیں باغیچے میں رقم مل جائے گی۔ اگر تم 12:01 پر وہاں پہنچے تو تاریخ بدل چکی ہوگی۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ ظہیر الدین، لڑکی نے جواب دیا اور شمالی ناظم آباد میں واقع ایک اپارٹمنٹ کا پتہ بختیار کو نوٹ کرا دیا۔ 15 مارچ کو رات کے 10 بجے کے بعد یہ شخص اس پتے پر موجود ہوگا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ تمہیں اس پر قابو پانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تم نے بتایا ہے کہ فلیٹ میں ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ یقیناً شور مچائے گی۔ تھوڑا بہت خطرہ تو ہوگا، لیکن 1 لاکھ روپے بھی معمولی رقم نہیں ہے۔ اگر تم ہوشیاری سے منصوبہ بندی کرو گے تو تمہارا کام زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ تمہیں کام مکمل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے شور نہ ہو۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ دروازہ ظہیر الدین ہی کھولے گا۔ لڑکی اگر سمجھدار ہوئی تو خاموشی سے وہاں سے کھسک لے گی، اسی میں اس کی بہتری ہوگی۔ تمہاری ذہانت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے، تم خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتی؟
منصوبہ بنانے کے لیے صرف عقل کی ضرورت ہوتی اور منصوبے پر عمل کرنے کے لیے طاقت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تمہاری باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تمہارے اندر طاقت اور جرأت بھی ہے۔ جو شخص پیسے خرچ کر سکتا ہو اسے خطرناک کام خود نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہے؟ ہاں، میں اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے رقم خرچ کر سکتی ہوں، لیکن یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ میں بآسانی اس قسم کے 20-25 معاہدے اور کر سکتی ہوں۔ بختیار نے اس دھمکی پر بھویں سکیڑی۔ میں ایماندار آدمی ہوں، اس نے کہا، میرے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اس قسم کے 20-25 کام کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے خداحافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بختیار نے ریسیور رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ باغیچہ تاریک اور سنسان تھا۔ بختیار رات کے 10 بجے پودوں کے درمیان رکھی ہوئی بینچ پر دبک کر بیٹھ گیا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ 11:30 بجے ایک 14-15 سالہ لڑکا باغیچے میں داخل ہوا اور سیدھا فوارے کی طرف بڑھا۔ بختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ لڑکا خشک ہوش میں داخل ہوا، فوارے کے تشت میں ہاتھ ڈالا اور فوراً واپس ہو لیا۔ بختیار کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لڑکے نے تشت میں رکھی ہوئی رقم کی پوٹلی نکال لی ہے۔ وہ تیزی سے لڑکے کی طرف بڑھا۔ لڑکے نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور دوڑ لگا دی۔ رک جاؤ! بختیار نے آواز لگائی اور لڑکے کے پیچھے دوڑا۔ لڑکا باغیچے سے باہر نکلا، سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک کار کے پاس رکا اور دوسری لمحے سڑک پار کر کے گلی میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار بھی آگے بڑھ گئی۔ بختیار رک گیا اور چند لمحوں تک جاتی ہوئی کار کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ واپس مڑا، حوض میں داخل ہوا اور تشت میں ہاتھ مارا۔ وہاں ایک تہہ کیے ہوئے کاغذ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کاغذ اٹھا لیا اور اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جا کر اسے کھولا۔ اس پر لکھا تھا، مرکزی گیٹ سے باغیچے میں داخل ہو، دائیں طرف مڑو اور پہلی بینچ کے نیچے دیکھو۔ بختیار تیزی سے واپس باغیچے میں گیا اور داہنی طرف والی بینچ کے نیچے ہاتھ مارا۔ ایک چھوٹی سی پوٹلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے پوٹلی کو دبا کر دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کے اندر نوٹ تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے نوٹ شمار کیے، وہ پورے 50,000 روپے تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے وہی آسودہ اور دلکش آواز سنائی دی جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ اس نے پوچھا۔ وعدہ خلافی تو تم نے بھی کی۔ بختیار نے اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کی۔ رقم کی پوٹلی فوارے کے بجائے بینچ کے نیچے کیوں رکھی؟ تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ میں نے تمہیں 12 بجے کا وقت دیا تھا، تم پہلے ہی مورچہ بند ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ بختیار نے عذر گناہ پیش کرنے کے بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا بہتر سمجھا۔ سوری، اس نے کہا، میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ چلو، اس دفعہ میں تمہاری معذرت قبول کر لیتی ہوں۔ رقم مل گئی؟ مل گئی، بختیار نے جواب دیا۔ دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ 15 تاریخ کو تم اپنا کام مکمل کرو گے۔ 16 تاریخ کو مجھے اخبار کے ذریعے تمہارے کام کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد میں تمہیں اسی نمبر پر فون کروں گی اور بقیہ رقم کی ادائیگی کے بارے میں بتا دوں گی۔ لیکن ملاقات کے بارے میں بھول جاؤ، یہ سارا معاملہ کاروباری ہے۔ میرے ساتھ ملاقات نہ کرنا تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ فون بند کرنے کے بعد بختیار ایک بار پھر اس دلکش آواز کی ملکہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ وہ بلڈنگ ایک ذیلی سڑک پر واقع تھی اور اس کی بالائی منازل ہنوز پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی نے جو ایڈریس دیا تھا اس کے مطابق ظہیر الدین کا اپارٹمنٹ دوسری منزل پر واقع تھا۔ 5 منزلہ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں لفٹ موجود نہیں تھی۔ بختیار زینہ دے کر کے دوسری منزل پر پہنچا اور ظہیر الدین کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا جس کا نمبر A2 تھا۔ وہاں A کل 4 اپارٹمنٹ تھے۔ راہداری تقریباً سنسان پڑی تھی۔ بختیار نے A2 کی اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا
اور جلدی سے زینے پر آ گیا۔ وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے اور وہ فقط عمارت کا سروے کرنے اور یہ دیکھنے آیا تھا کہ واردات کے بعد اسے فرار ہونے میں کوئی دقت تو پیش نہیں آئے گی۔ 3 منٹ تک کوئی شخص گھنٹی کے جواب میں باہر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپارٹمنٹ میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے سینے پر کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ کوئی اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ بختیار نیچے اترا تو اس کا سامنا چوکیدار سے ہو گیا۔ وہ 45-46 سال کا ایک کبھی الجثہ شخص تھا اور اپنے انداز سے سابق فوجی معلوم ہوتا تھا۔ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بختیار نے جلدی سے بات بنائی، بولا، اسٹیٹ ایجنسی والے حیدری صاحب نے یہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ ابھی تک آئے نہیں۔ انہوں نے ایک فلیٹ دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میں صرف دیکھ ہی رہا ہوں، قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ قیمت سن کر ہی طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ آپ بلڈنگ کے مینیجر سے بات کر لیں، چوکیدار نے کہا، وہ آپ کو قرضے کی سہولت بھی دے دے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو سیڑھیوں سے برآمد ہوا تھا چوکیدار کی بات سن کر رک گیا اور قطرے تلخی سے بولا، میاں، قرضے کی سہولت نہیں، قرضے کی لعنت کہو، لعنت۔ سہولت تو اسے کہتے ہیں جسے آدمی کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن یہ قرضہ، اور وہ بھی سود در سود قرضہ، اچھے خاصے شریف آدمی کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ہم بھی اس قرضے کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے جی، چوکیدار نے کہا، قرضے سے خدا بچائے، یہ تو بس دلدل ہے، دلدل۔ آدمی ایک دفعہ اس میں پھنس جائے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ بختیار نے انہیں باتوں میں مصروف چھوڑا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رات کے 9:30 بجے وہ ایک بار پھر مذکورہ عمارت کے سامنے موجود تھا۔ گلی کے کونے پر چند ٹھیلے والے کھڑے تھے جو کھانے پینے کی مختلف چیزیں بیچ رہے تھے۔ بختیار تکے کباب بیچنے والے ایک ٹھیلے والے کے قریب گیا اور تکے کا آرڈر دینے کے بعد اسٹول پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا دھیان ظہیر الدین کے اپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں تاریک تھیں۔ 10 بجے تک کچھ نہیں ہوا۔ بختیار نے تکے کے پیسے ادا کیے، ایک سگریٹ سلگایا اور ٹہلنے والے انداز میں عمارت کی طرف بڑھا۔ اب وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا تھا، حالانکہ وہ دل کا کمزور نہیں تھا۔ گھبراہٹ کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ کسی انسان کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ جہاں تک 50,000 روپے کا تعلق تھا، انہیں وہ بڑی آسانی سے ہضم کر سکتا تھا، لیکن پھر مزید 50,000 کا لالچ غالب آ جاتا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں سے کچھ دوری تھا کہ اس نے عمارت کے کونے کے پاس ایک نئی کار رکتے دیکھی۔ ایک خوشپوش شخص کار سے باہر آیا اور تیز تیز چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ چند لمحوں کے بعد بختیار نے اپارٹمنٹ A2 کی کھڑکی روشن ہوتے دیکھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوٹ والا ظہیر الدین ہی تھا۔ بختیار نے 15-20 منٹ تک اور انتظار کیا مگر اس نے کسی لڑکی کو سیڑھیوں کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ شاید وہ پہلے سے اپارٹمنٹ میں موجود تھی اور اس نے احتیاطاً بتی نہیں جلائی تھی۔ اس وقت چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بختیار عمارت کے زینے میں داخل ہوا، دوسری منزل پر پہنچا اور A2 کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ کھولنے والا وہی شخص تھا جسے بختیار نے کار سے اترتے دیکھا تھا۔ اس نے کوٹ اتار دیا تھا اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ دروازہ کھولتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن بختیار کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا کام ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ ظہیر الدین آپ ہی کا نام ہے؟ بختیار نے پوچھا اور بے اس بات میں جواب پا کر دروازے میں قدم رکھا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اگلی صبح اخبار میں قتل کی تفصیلی خبر موجود تھی۔ خبر پڑھ کر بختیار نے اندازہ لگایا کہ فون والی پراسرار لڑکی نے اسے ظہیر الدین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ خبر کچھ یوں تھی، بدنام اسمگلر ظہیر الدین کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ سونے کے بدنام اسمگلر ظہیر الدین اور زہری ناک کو کسی نامعلوم شخص نے ٹائی سے پھندا لگا کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش شمالی ناظم آباد کے ایک فلیٹ میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ باور کیا جاتا ہے کہ مذکورہ فلیٹ ظہیر الدین کے خفیہ ٹھکانوں میں سے ایک تھا۔
پولیس نے قتل کے سلسلے میں ابھی تک کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا، تاہم ان کا خیال ہے کہ قتل ظہیر الدین کے کسی اپنے ہی ساتھی نے کیا ہے۔ 2 سال پہلے ظہیر الدین سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوا تھا اور کسٹم نے 1000 تولہ سونا بھی برآمد کیا تھا، لیکن عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر ظہیر الدین کو بری کر دیا تھا۔ پولیس کے ایک ترجمان کے مطابق ظہیر الدین صرف 1 ہفتہ پہلے دبئی سے کراچی پہنچا تھا اور اس کی آمد سے پہلے کسٹمز حکام کو اطلاع ملی تھی کہ وہ بھاری مقدار میں سونا اسمگل کر کے پاکستان لا رہا تھا، لیکن اس کے سامان کی تلاشی کے دوران کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ بعد میں پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ سونا ظہیر الدین کے ایک ساتھی نے اسمگل کیا تھا، جو اس کی آمد کے 1 روز بعد کراچی پہنچا تھا۔ جب کسٹمز کے حکام سے اس ضمن میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ظہیر الدین کی ساتھی غالباً کوئی خاتون تھی جو کسٹمز کے عملے کو جل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ پولیس 24 گھنٹے ظہیر الدین کی نگرانی کر رہی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مذکورہ خاتون عنقریب ظہیر الدین سے رابطہ قائم کر کے اسمگل شدہ سونا اس کے حوالے کرنے والی تھی۔ واضح طور پر ظہیر الدین اس نگرانی سے آگاہ ہو چکا تھا اور اپنے قتل سے صرف 1 گھنٹہ پہلے پولیس کو جل دے کر غائب ہو گیا تھا۔ غالباً وہ مذکورہ خاتون سے سونا وصول کرنے کے لیے اس اپارٹمنٹ میں گیا تھا۔ واضح رہے کہ اپارٹمنٹ سے سونا برآمد نہیں ہوا۔ پولیس کا خیال ہے کہ ظہیر الدین اور زہری ناک نے خاتون سے سونا وصول کر لیا تھا اور نامعلوم قاتل جو اس لین دین کے بارے میں پیشگی اطلاع رکھتا تھا، خاتون کے رخصت ہوتے ہی ظہیر کو قتل کر کے سونے سمیت فرار ہو گیا تھا۔ کسٹمز حکام کے مطابق اسمگل شدہ سونا 10 تولے والی 250 ٹکیوں پر مشتمل تھا۔ بختیار نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دلکش آواز والی پراسرار حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ 1 لاکھ روپے غیر معمولی معاوضہ تھا۔ اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو 5-10 ہزار میں بخوشی ایک آدمی کو ٹھکانے لگا سکتے تھے، لیکن اب اس کا خیال تھا کہ پراسرار حسینہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ واضح طور پر یہ وہی خاتون تھی جس نے ظہیر کے لیے بہت بھاری مالیت کا سونا اسمگل کیا تھا، اور اتنی زیادہ مالیت کے سونے کو دیکھتے ہوئے 1 لاکھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بختیار سوچنے لگا کہ کیا اسے بقیہ 50,000 خاموشی سے وصول کر لینے چاہیے یا خاتون کا سراغ لگا کر اسے بلیک میل کرنا چاہیے، لیکن بختیار کا یہ خواب اس وقت ادھورا رہ گیا جب 17 مارچ کو پولیس اس کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئی۔ انسپکٹر صاحب داد ایک سخت گیر پولیس افسر تھا۔ وہ بختیار کو گرفتار کر کے سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا تو سپاہیوں نے اس کے حکم پر بختیار کے کپڑے اتار دیے اور اس کے جسم پر کوئی عجیب و غریب محلول مل دیا۔ انسپکٹر صاحب داد نے ایک زنجیر اٹھا لی اور بختیار کے سامنے جا ٹھہرا۔ بختیارے، اگر خیریت چاہتے ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، انسپکٹر نے کہا، ورنہ یہ زنجیر ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا۔ انسپکٹر، تم مجھ پر قانوناً تشدد نہیں کر سکتے، بختیار نے کہا، میں عدالت میں شور مچا دوں گا۔ انسپکٹر نے زنجیر گھما کر بختیار کے برہنہ بدن پر ضرب لگائی۔ بختیار درد سے کرا کر رہ گیا۔ یہ جو دوا تمہارے بدن پر ملی گئی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے جسم پر پڑنے والے نشانات تھوڑی دیر میں غائب ہو جائیں گے، انسپکٹر نے کہا۔ جب ہم تمہیں عدالت میں پیش کریں گے اس وقت تمہارے جسم پر چوٹ کا ایک بھی نشان نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بکنا شروع کر دو، ورنہ یہ سلسلہ ساری رات بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اس نے زنجیر سے ایک اور چوٹ لگائی۔ سونا کہاں ہے؟ میں کسی سونے کے بارے میں نہیں جانتا، بختیار نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا اور اس بند کمرے میں بختیار کی چیخیں گونجنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کے حواس معطل ہو گئے اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ انسپکٹر نے اس کے جسم پر آخری ضرب لگائی اور سپاہی سے کہا، جب یہ ہوش میں آئے مجھے خبر کر دینا۔ اس نے زنجیر ایک طرف پھینک دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بختیار کو ہوش آیا تو اس کی نظر سب سے پہلے زنجیر پر پڑی۔ اس کے بدن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور دل و دماغ پر جنونی کیفیت طاری تھی۔
اچانک وہ چیخ مار کر اٹھا، زنجیر اٹھائی اور اسے یوں کھینچنے لگا جیسے اپنی قوت سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی فوراً اندر پہنچا اور زنجیر چھینتے ہوئے بولا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ لوہے کی زنجیر ہے، تمہارے جیسے 10 آدمی بھی اس کو نہیں توڑ سکتے۔ بختیار کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا تو جلدی سے کونے میں جا بیٹھا۔ مجھے میرے کپڑے تو دے دو، اس نے سپاہی سے کہا۔ سپاہی نے نفی میں سر ہلایا، کپڑے نہیں مل سکتے، جب تک تم سونے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تب تک کپڑے نہیں ملیں گے۔ کپڑے تمہارے بدن پر ہوتے تو زنجیر کی جکڑ سے پھٹ جاتے اور ان پر خون کے دھبے آ جاتے۔ کوئی پرانے کپڑے ہی دے دو۔ انچارج صاحب 3 چکر لگا کر جا چکے ہیں، سپاہی نے کہا۔ وہ بہت غصے میں ہیں، اگر تم نے سب سے پہلے سونے کے بارے میں نہ بتایا تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں مجھے سونے کا علم نہیں ہے۔ اور قسموں سے کام نہیں چلے گا، یہاں جھوٹی قسمیں والے بہت آتے ہیں، ذرا عقل سے کام لو۔ اگر تم ادھر ہی ختم ہو گئے تو وہ سونا تمہارے کس کام کا؟ ابھی پرچہ نہیں کاٹا گیا، سونے کا پتہ بتا دو، میں تمہاری خلاصی کرا دوں گا۔ بختیار کو سب سے زیادہ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ قتل کا راز کیسے فاش ہوا تھا، پولیس اتنی جلدی اس تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ اس نے سپاہی سے کہا، کس بات کی خلاصی؟ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ان باتوں کا تو ذکر ہی چھوڑو، کسی نے تمہاری پکی مخبری کر دی ہے، اس زہرینہ کا قتل تمہارے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے، اس معاملے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ سن کر بختیار فکر مند ہو گیا۔ اس نے پوچھا، مخبری کس نے کی ہے؟ یہ بات تو انچارج صاحب کو ہی معلوم ہوگی۔ کل تمہیں اس بلڈنگ میں لے جایا جائے گا اور وہاں کے رہنے والوں سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایک شریف آدمی نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس نے تمہیں بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری جان گئی۔ بختیار کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ بلڈنگ کا چوکیدار اور وہ بوڑھا آدمی جو اوپر سے نیچے آیا تھا، دونوں اسے بآسانی پہچان سکتے تھے۔ اسے خیال آیا کہ شاید چوکیدار نے اسے ظہیر کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اسی نے مخبری کی تھی۔ اتنے میں انسپکٹر صاحبزاد کمرے میں داخل ہوا اور آتے زنجیر اٹھا لی۔ کیا ارادہ ہے؟ اس نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ بولتے ہو یا شروع ہو جاؤں؟ انسپکٹر، اس طرح کچھ نہیں ہوگا، بختیار نے جرأت سے کہا۔ تم مجھے تشدد سے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں جان دے دوں گا مگر تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اگر یقین نہ آئے تو دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ زبان تو تیرا باپ بھی کھولے گا، انسپکٹر نے کہا اور دوبارہ زنجیر برسانے لگا۔ اس دفعہ بختیار نے شور نہیں مچایا، وہ ہر ضرب پر صرف اتنا کہتا، اور مارو، ذرا زور سے مارو۔ 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بدن سے جا بجا خون رس رہا تھا۔ انسپکٹر فکر مند نظر آنے لگا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اس کے بدن پر مرہم مل دو اور ASI سے کہو کہ اس کا معائنہ کر لے، اگر یہ ہوش میں آئے تو اسے جوس ووس پلا دینا، بندہ یہ بڑا ڈھیٹ لگتا ہے۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد بختیار نے خود کو تھانے دار کے کمرے میں موجود پایا۔ اس نے اپنے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ تھانے دار صاحب داد نے پوچھا۔ سونے کے بارے میں بتاؤ گے یا یوں ہی جان گنوا دو گے؟ اگر یوں ہی مرنا میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے سونے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی اور سوال کرو۔ اوے ادب سے بات کرو، قریب کھڑے حوالدار نے کہا، نہیں تو کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ اب تو اسی طرح بات ہوگی، بختیار ڈٹ گیا۔ اتنے ظلم کے بعد ادب باقی نہیں رہتا۔ تمہارے ہاتھوں میں ڈنڈے اور زنجیریں ہیں، میرے پاس یہی ایک زبان ہے، میں تو اسی طرح بولوں گا۔ اگر دل میں ہی ادب نہ ہو تو زبان سے ادب کرنے کا کیا فائدہ؟ انسپکٹر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اگر تمہیں سونے کا علم نہیں ہے تو تم نے زہرینہ کو قتل کیوں کیا؟ کون کہتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ ایک عورت نے ہمیں فون پر بتایا ہے کہ اس نے تمہیں زہرینہ کے فلیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ بختیار چونک گیا۔ عورت نے بتایا ہے؟ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ عورت نے اپنا نام پتہ نہیں بتایا۔ نام پتہ نہیں بتایا؟ کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ایسی کون سی عورت ہے
جس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور میرا نام پتہ تک بتا دیا؟ یہ بات تو مجھے بھی عجیب لگی تھی، انسپکٹر نے کہا۔ آج سارا دن میں اس بلڈنگ کے مکینوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا ہوں جس کے فلیٹ سے زہیر اور زہری کی لاش ملی تھی، لیکن کسی عورت نے مخبری کا اعتراف نہیں کیا اور مجھے کسی عورت پر شک بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ زہیر کے گروہ کی کوئی عورت ہے اور یا تمہاری کوئی جاننے والی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھل کر سامنے آ جاؤ۔ یہ بات یقینی ہے کہ قتل تم ہی نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تمہیں بلڈنگ کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ مقتول چونکہ ایک اسمگلر اور ناپسندیدہ شخص تھا، اس لیے میں تمہاری سزا میں نرمی کروانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ مخبری کرنے والی عورت نے تمہارا نام پتہ ہمیں بتا دیا تھا؟ اگر اس نے نام پتہ نہ بتایا ہوتا تو تم مجھے گرفتار کیسے کرتے؟ اوئے اوئے، میرے ساتھ حجت بازی نہ کر، میں مجرم کی شکل دیکھ کر اسے پہچان لیتا ہوں۔ تمہیں گرفتار کرتے وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ قتل تم ہی نے کیا ہے۔ اس معاملے میں تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ یہ سونے والی بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سونا تمہارے ہاتھ نہ لگا ہو۔ بختیار سمجھ گیا کہ اس کا قتل کے الزام سے بچنا محال تھا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر بولا، جس عورت نے تم کو فون کیا تھا اس کی آواز کیسی تھی؟ فون حوالدار نے سنا تھا۔ حوالدار کمرے ہی میں موجود تھا۔ اس نے انسپکٹر کے استفسار پر جواب دیا، جناب، جس وقت اس عورت کا فون آیا تھا اس وقت برآمدے کے سامنے کسی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تھی اور اسے ریس دے رہا تھا۔ اس شور کی وجہ سے میں عورت کی آواز پر غور نہیں کر سکا، پیغام بھی بڑی مشکل سے نوٹ کیا تھا۔ انسپکٹر بختیار کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تم نے عورت کی آواز کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ کیا تمہیں کسی خاص عورت پر شک ہے؟ بختیار نے گہرا سانس لیا اور قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے بہترین قسم کا کھانا منگواؤ، اس کے بعد میں وسکی بھی پیوں گا۔ حوالدار نے حیرانی سے تھانے دار کی طرف دیکھا، بولا، لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے یا شاید مکر کر رہا ہے۔ لیکن تھانے دار نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے کہا، جاؤ، اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، 2-4 تکے اور نان لے آنا۔ بہت بہتر جناب، حوالدار نے کہا، پھر قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، وسکی کا انتظام ادھر ہی سے ہو جائے گا۔ تھانے دار غصے سے بولا، اور جاتا ہے کہ نہیں، جونی واکر کی اولاد۔ حوالدار رخصت ہو گیا اور آدھے گھنٹے کے اندر تکے، کباب اور نان لے آیا۔ بختیار نے ڈٹ کر کھانا کھایا، پھر انسپکٹر کی فراہم کردہ وسکی پی اور بولا، اگر تم مجھے مخبری کے بارے میں پہلے بتا دیتے تو تمہیں اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ اوئے، تمہیں نشہ تو نہیں چڑھ گیا؟ تکلیف ہمیں اٹھانا پڑی یا تمہیں؟ اگر مارنے والا شریف آدمی ہو تو اسے مار کھانے والے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جناب علی، یہ ہم پر چوٹ کر رہا ہے، حوالدار نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں مارنے سے تکلیف نہیں ہوئی تو ہم شریف لوگ نہیں ہیں، اس کو تھوڑی سی اور پھینٹی کی ضرورت ہے۔ انسپکٹر نے بختیار سے کہا، اب شروع ہو جاؤ، ورنہ ابھی جو تکے تم نے کھائے ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ بختیار نے پراسرار حسینہ کے فون اور بعد میں ظہیر کے قتل کی ساری کہانی انسپکٹر کو سنا دی۔ حوالدار نے کہا، اور یہ بات اگر تم پہلے ہی بتا دیتے تو پھینٹی سے بچ جاتے۔ انسپکٹر نے پوچھا، وہ رقم کہاں ہے جو اس عورت نے تمہیں بطور ایڈوانس دی ہے؟ رقم تو میں خرچ کر چکا ہوں، بختیار نے جھوٹ بولا، میں نے اگلے ہی روز ایک پلاٹ کا سودا کر لیا تھا۔ کیا تم اس عورت کی آواز پہچان لو گے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ہم تمہیں فون پر کچھ عورتوں کی آوازیں سنوائیں گے۔ کون سی عورتوں کی آوازیں؟ انسپکٹر نے ہوائی کمپنیوں کے تعاون سے ان عورتوں کی فہرست تیار کی تھی جو 1 تا 10 مارچ کے دوران دبئی سے کراچی آئی تھیں۔ ان کی تعداد 1.5 درجن کے قریب تھی۔ ان میں سے 7 عورتیں ایسی تھیں جن پر ظہیر کے ساتھی ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ان میں 2 ایئر ہوسٹس بھی تھیں۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں کون ہیں، انسپکٹر نے کہا۔ ویسے اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ مشکوک عورتیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ظہیر کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں آواز پہچاننے کی کوشش کر سکتا ہوں، بختیار نے کہا،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے فون پر آواز بدل کر بات کی ہو، یا وہ ان مشکوک عورتوں میں شامل ہی نہ ہو جن کا تم نے پتہ چلایا ہے۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، انسپکٹر نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت تمہارا بقیہ معاوضہ ادا کر دے گی؟ اس نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن اب مجھے یقین نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ مخبری کرنے والی یہی عورت ہے۔ غالباً یہ بات اس نے پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ یہ کام نکل جانے کے بعد مجھے اندر کرا دے گی تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ ہم اس کی اس امید پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ اب مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے میری گرفتاری کی خبر پڑھ لی ہوگی اور مطمئن ہو گئی ہوگی۔ وہ تمہاری رہائی کی خبر بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہم فی الحال تمہارے اقرار جرم کا ذکر نہیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے تمہیں رہا کر دیتے ہیں کہ تمہارا ظہیر کے قتل سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا، لیکن اس معاملے میں تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے کہ تم فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم بھی سزا کم کروانے میں میری مدد کرو گے۔ اس بات کا تو میں پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ عورت بقیہ رقم کس طرح ادا کرے گی؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قتل کے 1 ہفتے بعد مجھے فون کرے گی اور بقیہ رقم کی ادائیگی کا طریقہ بتائے گی۔ ہم تمہیں ابھی رہا کر دیتے ہیں اور تمہارا فون آبزرویشن پر لگوا دیتے ہیں۔ اور سنو، اگر یہ عورت تمہیں فون کرے تو بڑی احتیاط سے بات کرنا، یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تمہیں اس کی مخبری کا علم ہو گیا ہے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ بختیار نے کہا، تم مجھے ان مشکوک عورتوں کی آوازیں کب سنواؤ گے جن کا تم نے ذکر کیا ہے؟ یہ آوازیں بعد میں۔ اگر یہ عورت ہماری فہرست میں شامل ہوئی تو محتاط ہو جائے گی۔ بختیار تنہا اور غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے ماں باپ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ کراچی میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ تھانے سے رہائی کے بعد اسے تیز بخار ہو گیا اور وہ 3 روز تک بستر سے نہ اٹھ سکا۔ اس دوران میں جبار اور شریف خان اس کی تیمارداری کرتے رہے۔ انہوں نے حقیقت جاننے کی بہت کوشش کی، مگر بختیار نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنی حرکت پر حیران بھی تھا اور نادم بھی۔ اس کے دل میں فون کرنے والی پراسرار حسینہ کے خلاف سخت غصہ تھا۔ اگر وہ اس کے ہاتھ آ جاتی تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ اس خود غرض عورت نے پہلے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، پھر مخبری کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہ حرکت ہرگز قابل معافی نہیں تھی۔ 23 مارچ کی رات کو 11:30 بجے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت تک وہ صحتیاب ہو چکا تھا، لیکن فون کے انتظار میں گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک 12-13 سالہ لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک عورت یہ پرچی دے گئی ہے۔ لڑکے نے ایک کاغذ بختیار کو دیا۔ بختیار نے لڑکے کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور اسے روشنی میں کر کے دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک میڈیکل اسٹور ہے جس کا نام شاہین میڈیکل اسٹور ہے۔ وہ اس وقت بھی کھلا ہوا ہے، وہاں جا کر میرے فون کا انتظار کرو۔ نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ بختیار سمجھ گیا کہ وہ پرچی پراسرار حسینہ کی طرف سے تھی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، وہ عورت کہاں ہے جس نے تمہیں یہ پرچی دی ہے؟ وہ کار میں تھی، لڑکے نے جواب دیا۔ میں اس میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر نکلا تو اس کی کار سڑک کے کنارے کھڑی دیکھی۔ اس نے مجھے قریب بلا کر میڈیکل اسٹور کا فون نمبر منگوایا اور پھر یہ پرچی لکھ کر میرے حوالے کر دی۔ وہ کیسی عورت تھی؟ بختیار نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی شکل و صورت اور حلیہ کیسا تھا؟ شکل و صورت امیروں جیسی تھی، لڑکے نے اپنی فہم کے مطابق جواب دیا۔ اس نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے لباس سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ تمہیں اس کی کار کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ مثلاً کار کا رنگ کیا تھا اور میک کون سا تھا؟ نئی کار تھی، رنگ شاید سبز یا سلیٹی تھا۔ بختیار نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکا اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مکان کو تالا لگایا اور میڈیکل اسٹور پر پہنچ گیا۔ اسٹور کا مالک سامان سمیٹ رہا تھا۔ اسٹور کے آس پاس ایک ہوٹل اور کھانے پینے کی چند اور دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ اس باغیچے سے 400-500 قدم کے فاصلے پر تھی جہاں پراسرار حسینہ نے بختیار کو معاوضے کی پہلی قسط ادا کی تھی۔ بختیار نے اسٹور کے نوجوان مالک سے اس کار کے بارے میں پوچھا جس کا لڑکے نے ذکر کیا تھا۔ میں نے ایک کار دیکھی تو تھی،
नौजवान ने जवाब दिया। गालिबन उसे कोई औरत चला रही थी। उसने एक लड़के के ज़रिए हमारा फ़ोन नंबर पूछा था। मैंने अपना एक कार्ड लड़के को दे दिया था। कार का मेक और रंग क्या था? मैंने गौर नहीं किया। शायद क्रीम कलर की कार थी। स्टोर के मालिक से भी कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। चंद साथ के बाद फ़ोन की घंटी बजी। स्टोर के मालिक ने फ़ोन पर मुख्तसर बात की। बख्तियार से नाम पूछा और रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आपका फ़ोन है। दूसरी तरफ वही दिलकश आवाज़ वाली पुरस्कार हसीना थी। मैंने सुना है कि पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछा। खैरियत तो थी? औरत की पुरसुकून आवाज़ सुनकर बख्तियार का खून खौल उठा था। अगर वो इसके सामने होती तो इसकी खूबसूरत गर्दन मरोड़ देता। इसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, पुलिस को कुछ गलतफहमी हो गई थी। किसी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। आई सी, औरत ने कहा। मैं समझी तुम अपनी किसी गलती की वजह से पकड़े गए हो। मैं घर पर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तुम पुलिस की नज़र में आ चुके हो, इसलिए मैंने एहतियात करना ज़रूरी समझा। तुम्हारा बकिया हिसाब इसी बागीचे में मौजूद है, फव्वारे के तश्त में। इस वक्त 11:15 बजे हैं। ठीक 12 बजे वहाँ पहुँच जाना। पिछली दफ़ा भी तुमने यही कहा था, लेकिन पोटली बेंच के नीचे से मिली थी। गलती तुम्हारी थी। इस दफ़ा गलती ना करना, वरना बेंच के नीचे से भी कुछ नहीं मिलेगा। बख्तियार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने दिल में कहा, मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे फरेब में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मैं तुम्हें अपनी बर्बादी पर ताजमहल तामीर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर वो अपने जोश पर काबू पाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर बहुत कुछ कुर्बान किया जा सकता है। ओके, यह हमारी आखिरी बातचीत है, बख्तियार ने कहा। खबर में सोने की स्मगलिंग का जिक्र भी था। स्मगलिंग चलती रहती है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बख्तियार ने महसूस किया कि वह हसीना अपने मामले में खासी पुरएतमाद थी। इसने बात ख़त्म करते ही राब्ता मुनक़ते कर दिया था। बख्तियार ने रिसीवर रखा तो इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने तेज़ी से घूमकर देखा। इसके बाएं तरफ सादा लिबास में बलबूस जो शख्स खड़ा था वो इंस्पेक्टर साहब दाद था। इसके होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। बख्तियार ने नफ़रत और गुस्से से इस शख्स की तरफ देखा। शदीद नफ़रत के बायस इसके पेट में बल सा पड़ने लगा था। अगर इसका बस चलता तो इस शख्स को फना कर देता। इसका मतलब यही कि तुम हमें चक्कर दे रहे हो? इंस्पेक्टर ने कहा। फ़ोन पर किससे बात हो रही थी? वही औरत थी। हमने तुम्हारा फ़ोन इसलिए ऑब्जर्वेशन पर नहीं लगवाया था कि तुम राब्ते के लिए दूसरा फ़ोन इस्तेमाल करो। क्या बात हो रही थी? क्या तुम ये समझते हो कि मुझे इस औरत का नाम पता हो, फ़ोन नंबर मालूम है? बख्तियारे, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। हमने जिस मकसद के लिए तुम्हें आज़ाद किया था वो हासिल नहीं हुआ, इसलिए आओ वापस थाने चलें। ये सुनकर बख्तियार फ़िक्रमंद हुआ। मामला 50,000 का था। ये रकम इसके कानूनी अखराजात के काम आ सकती थी। अगर इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो इस रकम से महरूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, बात यह है कि औरत बहुत होशियार मालूम होती है। वो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती। इसने इस बात का अंदाज़ा कर लिया है कि मेरा फ़ोन ऑब्जर्वेशन पर लगा हुआ है। ये रुका देखो। इसने जेब से रुका निकाल कर इंस्पेक्टर को दिया। ये रुका तकरीबन 15 मिनट पहले एक लड़के ने दिया है। वो औरत कार में यहाँ आई थी और इसी लड़के के ज़रिए इस स्टोर का फ़ोन नंबर भी मालूम किया था जिसके हाथ रुका भेजा था। ये साहब भी इस बात के गवाह हैं। इसने स्टोर के मालिक की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने रुका लेकर पढ़ा, फिर स्टोर के मालिक से मज़कूरा औरत के बारे में पूछा। मैं कोई तफसील तो नहीं जानता, स्टोर के मालिक ने जवाब दिया। वो औरत कार से बाहर नहीं निकली थी। इसने एक लड़के को जो दवा ख़रीद कर स्टोर से निकला था हमारा फ़ोन नंबर मालूम करने के लिए भेजा था। मैंने अपना कार्ड लड़के को दे दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये फ़ोन किसका था? किसी औरत का फ़ोन था। उसने कहा था कि बख्तियार नाम के एक साहब स्टोर पर मौजूद होंगे। मैं इनको फ़ोन दे दूँ।
میں نے انصاف سے نام پوچھا اور فون ان کے حوالے کر دیا۔ انسپکٹر بختیار کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو کیا بات ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ حسینہ نے رقم کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ صاحبزاد، تمہارا رقم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے صرف ایک رات کی مہلت دے دو، سو میں خود تھانے حاضر ہو جاؤں گا۔ انسپکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اسٹور سے باہر لے گیا، پھر بولا، بختیار حسین، رقم سے ہمارا پرانا تعلق ہے، میں اس رقم کی وجہ سے ہی تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، ورنہ نگرانی کے لیے تو ایک سپاہی بھی کافی تھا۔ میں تمہیں ساری رقم تو نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ حسینہ نے رقم کی ادائیگی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بختیار نے ساری بات بتا دی اور دونوں باغیچے کے سامنے پہنچ گئے۔ انسپکٹر صاحبزاد کی نیت خراب ہو چکی تھی، وہ خود ساری رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بختیار کو ایک پیڑ کی تاریکی میں روکا اور کہا، میرا خیال ہے کہ وہ حسینہ پہلے کی طرح آج بھی آس پاس موجود ہوگی، پہلے آس پاس کا علاقہ چیک کر لیا جائے، اگر وہ ہمارے قابو میں آ گئی تو بھی تم دیکھنا کہ میں کس طرح اس سے سونا نکلواتا ہوں۔ تم اس طرف کھڑی ہوئی کاروں کو چیک کرو، میں اس طرف کا علاقہ چیک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کاروں کی طرف بڑھا اور انسپکٹر صاحبزاد نے چند لمحے تاریکی میں انتظار کیا، پھر باڑ پھلانگ کر تیزی سے فوارے کی جانب بڑھا۔ فوارے کے تشت میں کپڑے کی ایک پوٹلی موجود تھی، لیکن وہ ایک ڈوری کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ انسپکٹر نے پوٹلی کو پکڑ کر جھٹکا دیا، اس کے ساتھ ہی فضا فائرنگ کی پرہیبت آواز سے گونج اٹھی، مگر صاحبزاد پوری آواز نہ سن سکا کیونکہ ٹامی گن کے بسٹ سے اس کا پورا بدن چھلنی ہو چکا تھا۔ ٹامی گن باغیچے کی باڑ کے قریب پھولوں کی ایک بیل کی جڑ سے باندھی ہوئی تھی۔ ٹریگر کے ساتھ ایک ڈوری منسلک تھی جس کا دوسرا سرا فوارے میں موجود پوٹلی سے بندھا ہوا تھا۔ پوٹلی کے اندر ردی کاغذ بھرے ہوئے تھے۔ بختیار نے انسپکٹر کا حشر دیکھا تو بے اختیار خدا کا شکر ادا کرتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ قدرت نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ ہوش کے اندر انسپکٹر کے بجائے اس کی لاش پڑی ہوتی۔ اسے خوشی بھی تھی، رنج بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ ایک سفاک شخص عبرتناک انجام کو پہنچا تھا، اور رنج اس بات کا تھا کہ ایک انسان ہلاک ہوا تھا، اور غصہ اس پراسرار حسینہ پر تھا جس نے حسب وعدہ معاوضہ ادا کرنے کے بجائے اسے گولیوں سے چھلنی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سحیر عرف زہری ناگ کے قتل کا کیس کرائمز برانچ کے انسپکٹر عابد علی کے سپرد ہوا۔ بختیار اگر چاہتا تو فرار ہو سکتا تھا، لیکن صاحبزاد کی ناگہانی موت سے اس کے اندر زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس ثانیہ کے بارے میں سوچتا تو اسے تصور میں اپنی خون میں لت پت لاش فوارے میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بدن کانپ اٹھتا، لہٰذا اس نے اپنا مکان اور مال و اسباب اپنے ملازم شریف خان کے سپرد کیا اور اگلی صبح خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔